اندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے، تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے، وہ گہرا اندھیرا، گہرا اندھیرا، اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے۔ یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے، نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے، 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے، اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ، بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت میں نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ عجیب بات، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی، اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق
اس کا ذائقہ علیحدہ ہے. پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں. وہ پہاڑ وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ یہ موجود ہے. عجب نظام ہے اس کریم. اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچیں؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچیں؟ ہمارے ذہن گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں. اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی. خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا. اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں. اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے. اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں. وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے. آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اتنا اندھیرا ہے، ہر حرف سے روشنی ملتی ہے. انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں. یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ان حرفوں کی برکت سے. اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا. ان حرفوں کی برکت سے، اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے.